أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء۔ سورہ غافر کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا یہ فرمانا ہے مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار مناجات کا جواب دوں گا، اسے قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ذلیل و رسوا کر کے ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ دعا کا معنی اور مفہوم، شریعت کے اندر دعا کی اہمیت اور فضیلت، دعا کی کتنی اقسام ہیں اور کون سی اقسام جائز ہیں اور کون سی ناجائز ہیں، دعا کرنے کے آداب کیا ہیں، کن آداب کو اپنا کے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، ان 3-4 پہلوؤں کے بارے میں ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ عربی لغت کے اندر دعا کے کئی ایک معنی بیان کیے گئے ہیں۔ دعا کا ایک معنی سوال کرنا بھی ہے، دعا کا معنی کسی کو پکارنا بھی ہے، کسی کو بلانا بھی دعا کا معنی میں آتا ہے، کسی کام کی ترغیب دلانا، کسی کام کے بارے میں شوق پیدا کرنا دعا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ مدد طلب کرنا یہ بھی ایک معنی دعا کا عربی لغت کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لکھی ہے، فرماتے ہیں دعا کی تعریف کرتے ہوئے کہ الدعاء هو اظہار غایت التذلل والافتقار الى اللہ والاستقانۃ له، اپنے اندر انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، رب العالمین کے سامنے اپنی انتہا درجے کی بے چارگی، بے بسی، اس کا اظہار کرنا، اور ہر مصیبت اور ہر پریشانی آنے پہ رب العالمین سے ہی مدد طلب کرنا، یہ دعا کی تعریف بیان کی ہے۔ امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، انہوں نے دعا کی تعریف یہ کی ہے الدعاء هو طلب الادنى بالقول من الاعلى شيئا على جهة الاستكانة، جب کوئی ادنا شخص اعلیٰ ذات اللہ رب العزت سے مناجات کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، جبین نیاز کو خم کرتا ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے، تو یہ دعا کی انہوں نے اپنے الفاظ میں تعریف بیان کی۔
کئی لوگوں کو شاید آپ نے ایک بات کہتے سنا ہو کہ حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ مجھے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا میں دعا کیوں کروں جبکہ میرا اللہ عالم الغیب ہے اور میری پریشانیوں سے وہ واقف ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں سے، مصیبتوں سے واقف ہے، لہٰذا میں دعا کیوں کروں؟ یعنی اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو پھر مجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ میری پریشانی سے واقف ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، دعا کرنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انسان اپنی بے بسی کا اظہار رب العالمین کے سامنے کرتا، اور یہی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے مطلوب ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے، اپنی بے چارگی اور کم آئیگی کا رب العالمین کے سامنے اعتراف کرے، یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اور جب ہم دعا کثرت سے کرتے ہیں تو دعا کرنے والے بندے کو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ایسا نظریہ اپنا لینا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ میرے حالاتوں واقعات سے باخبر ہے تو مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ پیارے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ جس ذات کو ہم نے پکارنا ہے وہ کہاں ہے، تو ان کو جواب دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، تمہارا رب بہت قریب ہے، اتنا قریب ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو، مناجات کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور جو قریب ہوتا ہے وہی دعاؤں کو سن سکتا ہے، وہی اس کا آگے سے جواب دے سکتا ہے۔ جو دور ہے، دعا سننے سے عاجز ہے، قاصر ہے، وہ دعا کیسے سن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان نقائص سے پاک ذات ہے۔ جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابی داود، جامع ترمذی، صحیح الجامع وغیرہ کے اندر یہ روایت دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، مجھے نہ جانے ایسے لگ رہا ہے کہ میں اکیلا ہی بیان کر رہا ہوں، میرے ساتھ آپ توجہ نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز نفل یا فرض، حج ہے، روزہ ہے، جتنی بھی عبادات ہیں ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کھنگال کے دیکھ لیں، ہر دعا کے اندر، ہر عبادت کے اندر دعائیں ہی دعائیں نظر آئیں گی آپ کو۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا ہر عبادت کا مخ ہے، مغز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کی ہاں دعا سے زیادہ باعزت چیز کوئی نہیں، سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کے ہاں عزت والی چیز دعا ہے۔ اور مزید دعا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یدعو اللہ بدعوت، ہمیں سے کئی ساتھی انتہائی جلد باز طبیعت کے، 2-3 دفعہ 2-4 دن یا 2-4 ہفتے دعا کی اکتا جاتے ہیں، اور نہیں جی ہماری تو اللہ سنتا ہی نہیں، اتنے عرصے سے دعا کر رہے ہیں،
حضرت آپ دعا کر دیں، یا ہمیں بتائیں کوئی اللہ کا نیک بندہ کہ ہم یہاں سے سفر کریں اور اتنے کلومیٹر دور جا کے اس سے دعا کروائیں۔ ہم تو دعا کر کر کے تھک گئے، بیماریاں نہیں جان چھوڑتی، مصیبتیں جو ہے وہ جان ہی نہیں چھوڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مفہوم جو ہے وہ حدیث ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، شرط یہ ہے لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم، اس دعا کے اندر دو کام نہ ہو، گناہ والی دعا نہ کرے۔ کئی نوجوان سوال کرتے ہیں جی وہ فلاں جگہ پہ مائنڈ ہے تو گھر والے نہیں مان رہے، کیا ہم کسی گناہ کے بارے میں انسان نہ دعا کرے، قطع رحمی پر مبنی دعا نہ کرے، رشتوں ناتوں کو توڑنے والی کوئی نہ حرکت کرے نہ دعا کرے۔ اگر یہ دو کام اس کی دعا کے اندر نہ ہو تو فرمایا رب العالمین نے الا اعطاہ اللہ بها احدى ثلاث، تین صورتوں میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں اس بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اما ان تعجل له دعوت، یا تو بندہ دعا کرتا ہے فوری کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہفتوں یا مہینوں کے بعد، جب رب العالمین اپنے بندے کے لیے مناسب خیال کریں، بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اور اس کا جو مطلوب و مقصود ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے انسان زندگی صرف کر دیتا ہے مانگتے مانگتے، لیکن وہ مخصوص چیز اس نوعیت میں انسان کو نہیں ملتی۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری زندگی جو ٹکریں ماری، جو دعائیں کی، وہ رائے گاہ چلی گئی۔ اللہ کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، رب العالمین اپنے نیک بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جتنی دعائیں کی، چاہے بظاہر ان کا ثمر دنیا میں نہیں مل سکا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان دیکھے گا کہ پہاڑوں کی صورت میں میرے اعمال کے اندر، میرے درجات کے اندر وہ ان کو رکھا جا رہا ہے۔ پوچھنے پہ بتایا جائے گا کہ یہ وہ اجر ہے جو دعائیں تو دنیا میں کرتا رہا، لیکن دنیا کے اندر تجھے وہ چیز عطا نہیں کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت میں تیرے لیے ذخیرہ کر لیا۔ وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے انسان کی اپنی ذات پہ، انسان کے اہل خانہ پہ یا اس کے کاروبار کے بارے میں کسی قسم کی بہت بڑی آفت آنے والی ہوتی، کوئی بیماری آنے والی ہوتی، انسان کو اس دعا کی وجہ سے رب العالمین بہت بڑے حادثے سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ چونکہ انسان جلد باز ہے، انسان نہ شکرا بھی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے چونکہ وہ مطلوبہ چیز نہیں ملی لہذا میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کو چاہیے کہ وہ دن رات جو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ان کے بارے میں غور و خوض کرے کہ ہو سکتا ہے کہ میری دعاؤں کا اجر اور صلہ مجھے اس شکل میں مل رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب انس بیان کرتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے آدم کے بیٹے تو جب مجھے پکار لے اور میرے بارے میں پختہ امیدیں وابستہ کر لے، جو بھی مجھ سے مانگنا چاہتا ہے جائز اور حلال چیزیں، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، حتیٰ کہ اگرچہ تیرے دامن میں گناہ ہی گناہ ہے، اس کے باوجود بھی تو مجھ سے امیدیں واثق قائم کر لیتا ہے کہ میرا رب بہت غفور الرحیم ہے، مجھ سے دعا کر میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وَيَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ اس قدر زیادہ ہو جائیں، زمین ساری کی ساری گناہوں سے بھر جائے، یہیں پہ بس نہیں ہے،
زمین اور آسمان کا جو درمیانی فاصلہ ہے، جو احادیث کی صورت میں 500 سال بیان کیا گیا، اگر یہ سارے کا سارا خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے، اس کے باوجود بھی تو رب العالمین کو صدقے دل سے پکارے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، شرط یہ ہے کہ ان تمام گناہوں کے اندر شرک نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ شرک بھی ساتھ ساتھ جاری ہے اور تسبیح کے منکے گراتا جا رہا ہے، تہجدیں بھی پڑھتا جا رہا ہے اور رکوع اور سجود بھی بڑے لمبے لمبے جاری ہیں۔ شرک کی موجودگی میں تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اگر شرک چھوڑ کے توحید والا بن کے اتنے سارے گناہ لے کے بھی رب العالمین کے سامنے آ جاؤ، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان تمام گناہوں کو میں معاف بھی کر دوں گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سورہ فرقان کی آخری آیات کو ساتھ ملا لیں۔ رب العالمین کہتے ہیں کہ صرف گناہ ہی معاف نہیں کروں گا بلکہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ پہلے اگر کسی بندے کا 1 کروڑ گناہ ہے، سچی توبہ کر لے، رب العالمین گناہوں کو معاف کر کے کروڑ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، انسان میں اور رحمان میں ایک چیز فرق کرتی۔ انسان سے آپ ایک چیز کا سوال کریں، ہو سکتا ہے کہ مروت میں آپ کو دے بھی دے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ مانگیں گے، ناراض ہونے لگے گا، یار اس بندے نے تو وتیرہ ہی بنا لیا، ایک دفعہ چیز دے دی، دوسری دفعہ دے دی، اس بندے نے تو اس کی ڈگر ہی یہی ہے۔ لیکن اللہ رب رحمان کی شان یہ ہے، جب کوئی بندہ اس سے نہ دعا کرے، جو آدمی رب تعالیٰ سے سوال نہ کرے، اللہ سے نہ مانگے، رب العالمین تب ناراض ہوتے ہیں۔ جو مانگتا ہے رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے، بندے کو تقرب اللہ کا حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، کسی آدمی سے گناہ سرزد ہو جائے، جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے رب العالمین اس کو روک دیتے ہیں کہ 6 گھڑیاں، بعض نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ 6 گھنٹے تک اس کو روک دیا جاتا ہے کہ بندے سے گناہ ہو گیا ہے، اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج نہیں کرنا۔ اگر ان 6 گھڑیوں کے درمیان بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کے وہ گناہ نامہ اعمال میں درج بھی نہیں کرتے، اس کو معاف فرما دیتے۔ لیکن اگر وہ 6 گھڑیاں گزرنے کے بعد بھی اللہ سے توبہ نہیں کرتا، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةٌ، اس کے نامہ اعمال میں 1 گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ دعا کی اقسام کیا ہیں؟ ان میں سے جائز اور ناجائز کی اقسام کون سی ہیں؟ یہ انتہائی توجہ طلب معاملہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ بنیادی طور پہ دعا 2 طرح سے کی جاتی ہے۔ ایک دعا کی قسم یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے۔ دعا کی ایک قسم وہ ہے کہ ہم باقاعدہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے سوال کرتے ہیں، دستے دعا کو دراز کرتے ہیں۔ تو یہ بھی قسم جو ہے وہ رب العالمین کے سامنے مانگنے کی جائز ہے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، کسی کو پکارنا، اس کی آگے 2 مزید اقسام ہیں۔ ایک قسم یہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کسی انسان کو بلانا، کسی سے مدد لینا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ میں یا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ پانی لا کے پلا دیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے قریب موجود ہے، ہماری بات کو سن رہا ہے، پانی لا کے ہمیں پلانے کی ہمت اور طاقت اور سکت رکھتا ہے۔ یہ کسی سے مدد لینا، کسی سے ہیلپ لینا، کسی سے
اس کو پکارنا یہ جائز ہے، اور اس کو قرآن نے تعاون کہا ہے، اور یہ تعاون کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی میں تعاون کیا کرو، یہ قسم جائز ہے۔ ایک اس کی دوسری قسم بھی ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے، دوران سفر اس کے ساتھ کوئی پریشانی آ جاتی، بجائے اس کے کہ وہ رب العالمین کو پکارے، وہ کسی نبی کو، کسی صحابی کو، کسی اللہ کے نیک ولی یا بزرگ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے جو کہ فوت ہو چکے ہیں، اس کے پاس موجود نہیں، نہ اس کی وہ بات سن سکتے ہیں، نہ اس کی بات کو سن کے پورا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ قسم دعا کی یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، بالفاظ دیگر یہ شرک ہے۔ قرآن مجید میں کئی ایک آیات میں رب العالمین نے اس کی مذمت کی۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا کسی بھی شخص کو نہ پکارے جو نہ تو آپ کو کسی قسم کا نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور ساتھ ہی کہا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کیا تو گویا کہ آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ، وہ اللہ کے نیک بندے جن کو تم رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، تمہاری مدد کرنے کی سکت نہیں رکھتے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور کہیں فرمایا کہ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُ، کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں جو نہ تو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ایسا کام کرنے والا ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، انتہائی دور کی گمراہی کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ اور تو اور ہم کئی مساجد کے اندر باقاعدہ یہ جملے لکھے دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا گیا ہوتا ہے اور کہا گیا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ اسمع قالنا وَيَا حَبِيبَ اللَّهِ انظُرْ حَالَنَا، اے اللہ کے رسول ہماری حالت زار کو دیکھیں، اے اللہ کے حبیب ہماری مناجات کو سنیں، اِنَّنِي فِي بَحْرِ هَمٍّ مُغْرَقٌ، ہم پریشانیوں کے، غم و غصے کے اور مصیبتوں کے سمندروں میں ڈوبے جاتے ہیں، خُذْ يَدَيْ سَهِّلْ لَنَا أَشْكَالَنَا، اللہ کے نبی ہمارے ہاتھ کو پکڑے اور ہمیں مشکلوں سے نجات دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خانوادے کی کربلا کی سرزمین پہ مدد نہیں کر سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کے اندر کتنے مصائب اور پریشانیاں آئیں، اللہ کے نبی ان سے چھٹکارا نہیں پا سکے۔ قرآن میں رب العالمین نے کہہ دیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پیارے نبی اگر آپ کو بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ تکلیف آ جائے، اللہ کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ آپ تو ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن کئی ایسے مسلمان ہیں جہالت کی وجہ سے کئی ایسے جملے بول دیتے ہیں، معین الدین چشتی میری پار لگا دے کشتی، کشتیوں کو پار لگانا یا بیچ سمندر میں غرق کر دینا یہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، کوئی بندہ بھی ڈوبتی کشتی کو سہارا نہیں دے سکتا۔ اور کئی کہتے ہیں کہ جھولے لال دے غم دے تے خوشیاں ٹال، خوشیاں دے تے غم ٹال، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کئی کہتے ہیں جی شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، رب العالمین کی ذات ہے جو سینوں کے راز سے واقف ہے، اور یہ ظالم کہتا ہے کہ شہباز قلندر جو ہے وہ دلوں کے راز جانتے ہیں۔ وہ اللہ کے نیک بندے اپنی نیکی والی زندگی گزار کے جا چکے، وہ دنیا کے حالات و واقعات سے بے خبر ہیں۔ پکارنے والا جیسے مرضی پکارتا رہے، قرآن میں سورہ احقاف میں رب العالمین کہتے ہیں
ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة، اس شخص سے بڑا گمراہ ہے ہی کوئی نہیں جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کو سن ہی نہیں سکتے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جواب ہی نہیں دے سکتے بلکہ ان پکارنے والوں کی دعاؤں سے، مناجات سے وہ بیچارے غافل ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وہ بیچاروں کو تو خود شعور نہیں ہے کہ ان کو قیامت والے دن یا کب قبر سے ان کو اٹھایا جائے گا. اور یہ اوپر جو ہے وہ پیشانیاں رگڑ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہا ہے. یہ جو پکارنے کی قسم ہے، یہ دعا کی جو قسم ہے، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں رب العالمین نے نبیوں کے نام لے کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ اللہ کے نبی جو شرک تو نہیں کر سکتے، اگر یہ بھی شرک کر لیں تو رب العالمین نبیوں کے اعمال بھی ضائع کر دیں. دعا کے آداب کیا ہیں؟ جن آداب کو مد نظر رکھ کے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر سکتے ہیں اور یا جن کی وجہ سے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب دعا کریں باوضو ہو کے دعا کریں. بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کے کم از کم 2 نوافل بھی پڑھ لیں. نوافل نہیں پڑھنے تو کم از کم باوضو ہو جائے، دوزانوں تشہد کی حالت میں قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جائیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. ہاتھ اٹھانے میں عاجزی ہے، بے بسی ہے انسان کی. اور دعا کے اندر چوتھا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے رب العالمین کی تعریف بیان کی جائے. پانچواں ادب یہ ہے کہ اس کے بعد رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھا جائے. جتنا زیادہ درود پڑھیں گے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھتے جائیں گے. اور اگر درود پڑھے بغیر دعا کریں گے تو قبول ہونا تو دور کی بات ہے، زمین اور آسمان کے درمیان وہ دعا لٹکتی رہتی ہے. چھٹا ادب یہ ہے کہ اس کے بعد رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے. اور ساتواں ادب یہ ہے کہ جب دعا کریں تو مکمل توجہ سے دعا کریں. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائیں ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں سیلنگ بڑی اچھی ہوئی ہے، یہ پنکھا بڑا کس ماڈل کا لگا ہوا ہے، موبائل پہ فون آ رہا ہے بند کر کے جیب میں ڈال رہا ہے، فون سن رہا ہے، میسج کر رہا ہے، ایک ہاتھ اٹھایا ہوا ہے دوسرے ہاتھ سے مشغول ہے. اس طرح کا جو غافل آدمی ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. دعا کے لیے مکمل توجہ درکار ہے. آٹھواں ادب یہ ہے کہ دعا جب کریں تو اس کی قبولیت کا یقین بھی رکھیں. آپ یہ نہیں ہے کہ دعا تو کیتی ہوں پتہ نہیں قبول ہوندی کہ نہیں ہوندی، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.